کسی سے بیٹی لی ہے، اب وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے وارث اس کی بیٹی کو نصف نہیں دے رہے، حالانکہ اس کی اور اولاد نہیں ہے، مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ بیٹی لینے سے وہ بیٹی نہیں بنتی، نہ وہ نصف کی مالکہ بنتی ہے۔ شرعی طور پہ جو بیٹی ہے وہ حقیقی بیٹی ہوتی ہے۔ اس کے لیے جس نے بیٹی لی ہے اسے چاہیے زندگی میں وصیت کر دے کہ اس بیٹی کو اتنا دینا، یا زندگی میں دے کے اس کے نام کرا دے اور اسے قبضہ بھی دے دے۔ اگر وہ فوت ہو گیا، بعد میں جو شرعی طور پہ نصف آتا ہے بیٹی کو، یہ بیٹی حقدار نہیں ہوگی۔ مزید بے شک کسی اور مفتی سے پوچھ لینا۔ بیٹی ہوئی جو حقیقی بیٹی ہے، لینے سے وہ بیٹی نہیں بنے گی۔ ویسے دودھ پلایا اس کی ماں نے، یعنی اس کی بیوی نے جو مرد ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے، رضائی بیٹی بن گئی وغیرہ۔ جو حقیقی بیٹی ہے وہ یہ کہ وہ جو جنم دے اس کی بیوی سے، اس کے خامد کے نطفہ سے ہو، وہ مراد ہے۔ یہ بیٹی بیٹی نہیں بنتی، زندگی میں دے کے اس کے نام کرا دے تاکہ بعد میں ورثہ پریشان نہ ہوں۔ استاد جی، آج سے 30 سال پہلے میں نے ایک آدمی کو 2000 کا فراڈ لگایا تھا۔ اب نہ مجھے اس آدمی کا پتہ ہے زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، نہ اس کا کوئی وارث ہے، آگے قبر قریب ہے۔ یہ جس آدمی نے سوال لکھا ہے، میرا دل پھٹتا ہے اس میں کہ دیکھو پھر بھی اتنی آخرت کی فکر ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ گیا۔ میں اس کو داد دیتا ہوں، قبر سے پہلے مسئلہ پوچھ لی ہے۔ وہ جو 2000 روپے اس وقت تھا، صدقہ کر کے کسی مدرسے میں کسی غریب کو ایصال ثواب کر دے، اور ذہن میں رکھے کہ اگر مجھے پتا چل گیا بعد میں بھی اس کے وارث کا پھر دے دوں گا، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ صدقہ و خیرات کر دے، ثواب اس کو پہنچا دے، اور ساتھ توبہ و استغفار بھی کر دے۔ بڑی اچھی فکر ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، اس کی والدہ 80 سال کی زندہ ہے، بیوی کے نام بہت ساری جائیداد ہے۔ اس کا خامد کہتے ہیں کہ اب 80 سال کا کیا دخل ہے، وہ 80 سال کی اس کی ماں ہے۔ بالکل دخل ہے، اگر وہ 80 سال یا 90 سال یا 100 سال کی بھی ہے، جس کی بیٹی فوت ہو گئی اور اس کے نام جو جائیداد ہے، اگر اس کی اولاد ہے، تفصیل ہے وغیرہ، تو چھٹا حصہ یا جو بھی اس میں تفصیل آتی ہے، بالکل اس کی ماں وارث بنے گی۔ نہ دینے والے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھریں گے۔ ماں باپ کبھی محروم نہیں ہوتے، دینا ہے اسے جو اس کا حصہ بنتا ہے۔ استاد جی، میری بہن اگر میں بتاؤں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ نہیں لیتی، اگر میں تحفہ کہہ کے دے دوں تو لے لے گی۔ بالکل تحفہ، عید، ہدیہ کہہ کے دے دینا چاہیے تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری سوال، مولانا میرے والد صاحب نے حقوق العباد میں بہت فرق لگایا، ان کی جائیداد بھی نہیں ہے، مجھے خواب میں بار بار کہتا ہے میں ننگا ہوں، اب میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ہے تو جس کا انہوں نے قرض دینا تھا پیسے دے کے انہیں راضی کرو اس کے حق میں، نہیں ہے پیسے تو ان کے پاؤں پکڑ لو اور ان کے لیے نفل پڑھ کے دعا کرو۔ اللہ بڑا رحیم ہے، مایوس نہیں ہونا، یا تو ان سے منت کرو، ادا کرو، ان کے پاؤں پکڑ لو، ان سے معاف کراؤ۔ یہ جو ننگا نظر آ رہا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ وہ آخرت میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہر ایک کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ مولانا مطیع اللہ دعا کرا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اے میرے رب ذوالجلال، جو ہم چاہتے تھے، جس کی ہمیں ضرورت تھی، میرے عزیز نے بیان کیا، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب کائنات، میری جماعت ارشاد التوحید و سنہ میں جتنے بھی ایسے نوجوان ہیں، ایسے بزرگ ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرما۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے سب کی زندگی دراز فرما، سب کو صحت عطا فرما۔ ان کے والدین کو جنہوں نے انہیں مدرسوں میں بھیجا، جزائے خیر عطا فرما۔ ان کے والد صاحب، ان کے تایا جی وغیرہ، پورے خاندان کے جتنے بزرگ دوست، بلکہ پوری امت مسلمہ کے جتنے چھوٹے بڑے فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصمہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اے رب کائنات، ان کے ادارے کو
ہمارے اس ادارے کو، پوری امت مسلمہ کے اداروں کو جو دین کے گہوارے ہیں سب کی حفاظت فرما، جو چلانے والے ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پتہ نہیں زندگی کا کس وقت ہمارا ٹائم پورا ہونے والا ہے، وقت مقرر آنے والا ہے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، رزق حلال کمانے کھلانے کی کھانے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آخری وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ اللہ امت مسلمہ میں جتنی مشکلات پریشانی ہے سب کا حل فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات بیٹھے ان کی جتنی مشکلات جتنی مصائب ہیں ہر ایک سے نجات عطا فرما۔ اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم نجنا من الہموم والغموم۔ میرے ایک بھائی جو منڈیالہ میں میرا دایاں بازو ہے، وہ اپنے کاروبار کا آج افتتاح اور ابتدا کر رہے ہیں، دعا کرو اللہ خیر و برکت کا نزول فرما، اللہ حفاظت فرما، حاسدین کے حسد شریروں کی شر سے محفوظ فرما،